نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری امتیوں، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں، میں ہوں ڈاکٹر زبیدہ اور آج بات کریں گے ہم قرآن کریم کی دوسری سورہ بقرہ کی فضیلت میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ بقرہ میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میری پیاری بہنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی سورہ یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی 286 آیتیں، 40 رکوع، 6121 کلمے ہیں اور 25,500 حروف ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں سے شیطان بہت دور بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ سوتے وقت اس کی 10 آیتیں تلاوت کی جائیں تو 10 آیتیں تلاوت کرنے والے کو قرآن پاک کبھی نہیں بھولتا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے، کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ میری بہنا، طبرانی و بہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے نا، میت کے سرہانے کھڑے ہو کر اس کی پہلی آیتیں تلاوت فرمائی جائیں اور اس کی آخری آیتیں میت کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر پڑھی جائیں۔ سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے 3 حروف لکھے ہیں، الف لام میم۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے حروف ہیں۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی کہ الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ عالم بمرادہ، کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اس کا جیسے ہم نے الف پڑھا تو ہم کو 10 نیکیاں ملی، ہم نے لام پڑھا تو ہمیں 20 نیکیاں ملی اور ہم نے میم پڑھا اور ہمیں 30 نیکیاں ملی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں آگے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سبحان اللہ، کہ اس کی بلندی پہ کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کی کیا بلندی ہے، یہ کتنی مرتبے والی ہے، اس پہ کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں کر سکتا کہ اس پہ کتنی اس کی بلندی ہے۔ فیہ ھدی للمتقین، اور ہدایت ہے، سبحان اللہ، کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہیں؟ جو اب ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے اس پہ، جس کو مانا ہی نہیں ان کو کیا پتہ، تو جنہوں نے اس پہ ایمان لے آئے ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میری بہنا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کیا ارشاد فرمایا میرے رب نے، جو لوگ بن دیکھے، بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اب ہمیں مشاہدہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے جنت اور جہنم کو تو دیکھا نہیں، ہم نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور قرآن مجید میں پڑھا کہ جنت بھی ہے بھائی، جہنم بھی ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا قرآن پاک میں فرشتے بھی ہیں تو حوریں بھی ہیں، سبحان اللہ، شیطان بھی ہے، یہ سارے تذکرے ہم نے دیکھے نہیں، کیا کیا؟ پڑھے ہیں اور سنا ہے۔
اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا۔ اب ہم نے دیکھا نہیں کہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہم نے مان لیا، تو پھر ہم کون ہوئے؟ ہم ایمان والے ہوئے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کو قائم رکھا۔ اب ہمیں مشاہدہ اپنا یہ کرنا ہے کہ ہم نے جنت جہنم ہر چیز پہ ایمان لے آئے۔ 6 دن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان بنا دیے، 7 آسمانوں پر تلے بنا دیے، کل کائنات سجا کے تو اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے، یہ اس پہ بھی ہمارا ایمان ہو گیا۔ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی ہمارا ایمان ہو گیا، سبحان اللہ۔ لیکن کیا ہم اپنی نمازوں کو قائم رکھ رہے ہیں؟ مشاہدہ کریں اپنا، یہ ہمارے مشاہدے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجی ہے نا، ہم اپنا مشاہدہ کریں۔ ہم اپنا مشاہدہ نہیں کرتے، ہم تو دوسروں کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا مشاہدہ کرنا ہے۔ آیا کہ کیا ہم نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہم اس آیت پہ عمل کر رہے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، محتاجوں کو دے رہے ہیں، ضرورت مندوں کو دے رہے ہیں، ضرورت مند رشتہ داروں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، ہمسایوں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنا مشاہدہ کرنا ہے، ہمیں کسی کا مشاہدہ نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنا حساب دینا ہے، کسی اور نے ہمارا حساب نہیں دینا، نہ ہی ہم نے کسی کا حساب دینا ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ اے میرے نبی، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اس پر جو میں نے تم پر اتارا ہے، اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس چیز پر ایمان لائی جو میں نے تجھ پر اتاری اور تم سے پہلے لوگوں پر اتاری، اس پر بھی ایمان لائے، اور قیامت آخرت پر یقین کیا ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب ہم نے جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اتارا گیا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ جو 1,24,000 پیغمبروں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اتارا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو ہمیں تو اپنا مشاہدہ کرنا ہے کہ ہمارا کتنا ایمان مضبوط ہے، ہمارا کتنا ایمان پکا ہے، چونکہ ہمیں پھر خوشخبری ہے نا کہ پھر اللہ تبارک، اگر ہم اپنا مشاہدہ کریں گے ہمارا تو ایمان پکا ہے، تو پھر ہم کیا ہوئے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے بارے میں پھر کیا لکھا کہ وہی لوگ ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ سبحان اللہ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتیوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یا رب العالمین، تیری گناہگار بندی ہوں اللہ، اے اللہ تیرا قرآن پڑھتی ہوں اللہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں اللہ، اے اللہ مجھے اس کی سمجھ عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو بہنیں میرا یہ دیکھ رہی ہیں پروگرام، یا رب العالمین ان کو بھی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ مجھے اور میری اولاد کو اس قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، یہ قرآن ہمارے لیے ہے، یا رب العالمین یہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اے اللہ یہ ہمارے لیے اتارا گیا، اے اللہ یہ ہماری ہدایت کے لیے اتارا گیا۔ یا رب العالمین یہ بہت پیارا قرآن ہے،
یا رب العالمین یہ بہت مزے کا قرآن ہے، یا رب العالمین اس میں بڑا سرور رکھا ہے آپ نے، یا رب العالمین اس میں بڑے مزے رکھے ہیں آپ نے، یا رب العالمین جس کو اس کا عشق لگ جائے نا، اے اللہ اس سے اس کا عشق کبھی جدا نہ کرنا، یا رب العالمین یہ بڑی محبت والا قرآن ہے، یہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شک نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اے اللہ اس کی سمجھ عطا فرما، یا رب العالمین ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما، یا رب العالمین ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما، یا رب العالمین ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں کو قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔